الحمد للہ ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء ماء الذنوب والخطا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء منبع الجود والعطاء. تھوڑی آواز دے. منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله المجتبى وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. اتنا سارا مجمع ہے. میں نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے بارے میں کہا تو اکثر زبانیں خاموش نظر آئیں. حضرات گرامی قدر، جب کوئی انسان حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو انسان کو دو ہستیوں کی طرف سے انعام سے نوازا جاتا ہے. ایک انعام اسے ذات خدا سے ملتا ہے اور ایک انعام اسے ذات مصطفیٰ سے ملتا ہے. رب انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ درود پڑھنے والے پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور مکین گنبد خضرا کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ حضور اپنے امتی کے سلام کا جواب عطا کرتے ہیں. تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے آقا کا جواب ملتا ہے. تو جو دو انعام حاصل کرنا چاہتا ہے ایک دفعہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز وارثان ممبر و محراب، علماء کرام، نعت خوانان شیریں زبان، گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ محفل پاک برادرم ڈاکٹر شاہ محمود قادری صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے ختم کل کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. حضرات گرامی قدر، مختصر سے وقت میں دو گزارشات عرض کرنی ہیں. آج ہم سارے یہاں پر ڈاکٹر صاحب و برادران کی والدہ مرحومہ کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے اجتماعی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دعا ڈاکٹر صاحب اور ان کے بھائی گھر میں کر سکتے تھے، یہ علماء تشریف لائے، علماء کو بلایا، عزت مآب قاری حافظ شفقت اللہ صاحب آئے، انہوں نے خوبصورت انداز میں محبت بھرے انداز کے اندر انہوں نے آپ کو کملی والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ شاکان مصطفیٰ کو بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو مختصر سی بات عرض کروں گا اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے ہم نے موت کیسے سمجھا ہے اور قرآن و حدیث کے اندر موت کا مفہوم کیا ہے. یہ دو باتیں عرض کرنی ہے. تو حضرات گرامی قدر، اب سوال ہے کہ آج ہم سارے یہاں پہ دعا کرنے کے لیے مل کے کیوں آئے؟ تو توجہ ذرا فرمائیے گا میرے قریب نبی کے غلاموں. جب ایک جگہ پہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند امتی اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ گناہگار ہوتے ہیں. جب سب کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اللہ نیکوں کے صدقے گناہگاروں کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے.
مجمع اتنا بڑا، حافظ صاحب نے اتنی خوبصورت حضور کی نعت پڑھی، انداز بھی اچھا، کلام بھی بڑا کمال کا، لیکن آپ لوگوں نے اس انداز میں داد نہیں دی۔ حضرات گرامی قدر، ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ کے 90 نیکیاں ملتی ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جا کے بھی برابر ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں، اپنے رب ذوالجلال والاکرام کو راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ محبت سے بلند آواز سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اب توجہ ذرا فرمائیے گا، میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، دوسرا یا تیسرا دن ہے، میرے آقا تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا استغفروا لماعز، میرے ماعز کے لیے دعائے مغفرت کرو، میرے ماعز کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اب اجتماعی دعا کا آرڈر کون دے رہا ہے؟ کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ فرمایا میرے یا ریپیٹ کام کرے، میرے ماعز کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، حالانکہ کیا میرے نبی جیسی کائنات میں کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج میں دعا مانگوں گا، مجھے امید اللہ قبول کرے گا۔ آپ نوید صاحب دعا مانگے، امید اللہ قبول کرے گا۔ ڈاکٹر شاہد صاحب دعا مانگے، امید اللہ قبول کرے گا۔ برادران یاد صاحب دعا مانگے، امید اللہ قبول کرے گا۔ بلکہ آگے چلوں، ولی مانگے، امید اللہ قبول کرے گا۔ تابعی مانگے، امید اللہ قبول کرے گا۔ صحابی مانگے، امید اللہ قبول کرے گا۔ میرے آقا وہ ہیں مانگتے نہیں، چہرہ اٹھاتے ہیں، رب قبلہ بدل دیتا۔ اور اللہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب تو چہرہ اوپر اٹھاتا ہے نا، ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، یہاں آپ نے چارٹ پہ بھی بخاری شریف کی روایت لکھی ہے، نماز کے اندر نہ آپ کو چہرہ اٹھانے کی اجازت، نہ مجھے چہرہ اٹھانے کی اجازت۔ جو بندہ نماز میں چہرہ اٹھاتا ہے، اللہ کی طرف سے دھمکی آتی ہے، اگر چہرہ اٹھاؤ گے میں تمہیں آنکھوں سے اندھا کر دوں گا۔ کوئی اور بندہ چہرہ اٹھائے، اللہ کہتا ہے میں آنکھوں سے اندھا کر دوں گا۔ اللہ کا محبوب سے پیار تو دیکھو، مصطفیٰ چہرہ اٹھاتے ہیں، رب جبریل کو بھیج کے قبلہ بدل دیتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟